وعلیکم السلام. بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں, ہماری دوستیاں بڑی پرانی ہیں لیکن بہت کم موقع ملتا ہے. آپ اسلام آباد میں ہو تو آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے پروگرام میں بات کریں آپ سے. اینی وے بہت شکریہ. احتشام میں سوری, جی یہ جی صرف بچوں نے آپ کا نام لیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں احتشام کے لیے حاضر ہوں. آپ نے کبھی میرا بیپر وغیرہ ٹیلی ویژن پہ سنا نہیں ہوگا. جی جی بہت کم ہو گیا جی. بہت میں نے دیکھا اوائڈ کرتے ہیں آپ پریس کو آج کل, جبکہ صرف آپ آپ کو کا, میں اوائڈ نہیں کرتا, صرف آپ کا نام سنا تو میں حاضر ہو گیا ہوں. چلیں آپ کی بہت محبت ہے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں. پرویز ریشی صاحب آپ کے پاس تو خبروں کا بھی خزانہ بھی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں سیاست کو بڑی اچھی طرح سے. ابھی یہ احسن بون صاحب کی بڑی بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تاحیات نالی کو ختم کرنے کے حوالے سے. ایک اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. دوسرا یہ کہ جی اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, وہ تو ایک ہی بات پہ پھنسے ہوئے ہیں جی, آئیں گے ادھر یا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں. آپ کی پارٹی ایسا نہیں چاہتی. فضل الرحمان صاحب لگتا ہے اب وہ بھی شاید نیوٹرل ہوتے جا رہے ہیں جب سے ان کو وہاں پہ سپیس ملی ہے, اور ان سے زیادہ تو قاضی اپنا جو ہے اپنے جماعت اسلامی کے چیف ہیں وہ زیادہ متحرک ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سردی میں جو ٹیمپریچر پولیٹیکل بڑھ رہا ہے کدھر جاتا ہو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسمبلیوں سے باہر بھی موسم سرد ہے لیکن ٹیمپریچر تو اسمبلی سے بہت زیادہ ہائی ہے باہر کا, اور اسمبلی کو اپنا ٹیمپریچر وہاں پہ لانا پڑے گا. میں سیاسی ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں جو اسمبلیوں سے باہر موجود ہے. اور اگر اسمبلی اپنے ٹیمپریچر کو باہر کے ٹیمپریچر سے توازن نہیں کرے گی تو پھر باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنے قدم خود اٹھانے شروع کر لے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کریں اور جو باہر ٹیمپریچر ہے اس کا اسمبلی میں بھی اظہار کر دیں. صحیح. تو آپ کو پرویز صاحب لگتا ہے کہ ابھی حکومت اسی طرح چلتی رہے گی باوجود کہ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے نا وہ بڑے جس کا کہتے ہیں مایوس لگتے ہیں اپنے احتساب کے بیانیے سے, وہ کہتے بھی ہیں کہ بات نہیں بنی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ 2023 تک ایسے ہی معاملات چلیں گے؟ جس حکومت کی حالت یہ ہو کہ صرف 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پہ لوگ برف میں دب کے اپنی زندگیوں سے محروم ہو جائیں. 25-30 منٹ کا فاصلہ ہے جہاں پہ حکومت رہتی ہے پہاڑ کے اوپر, وہاں سے اگر آپ نے مری جانا ہو تو, اور ہیلی کاپٹر پہ جانا ہو تو شاید 6 یا 7 منٹ لگتے ہوں گے. اور یہ تو ہیلی کاپٹر پہ ہی آنے جانے کے عادی ہیں, گھر سے بھی ہیلی کاپٹر پہ ہی آتے جاتے ہیں. سنا ان کے پاس 56 روپے فی کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر ہے, تو 56 روپے میں یہ پہنچ سکتے تھے مری. تو وہاں پہ میرے اور آپ کے بہن بھائی, میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ صرف اس لیے زندگیوں سے محروم ہو گئے کہ ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی. تو اس کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی حکومت چل رہی ہے. یہ حکومت بھی اسی برف میں دفن ہے جس برف میں میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ دفن ہوئے. ٹھیک ہے. پرویز صاحب ایک چیز بتائیے گا, منی بجٹ کے لیے آپ نے دیکھا کہ سیشن چل رہا ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم منظور کروائیں گے, اپوزیشن ساری مل کے کہہ رہی ہے کہ نہیں منظور ہونے دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ منظور کروا لیں گے, اس کے بعد مہنگائی اور بہت ساری چیزیں ہیں, اسٹیٹ بینک کی ساورنٹی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں انڈیپینڈنس بھی بہت ضرورت سے زیادہ چلی گئی ان کے پاس, IMF کا شکنجہ بھی کس رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت سروائیو کر پائے گی سارا کچھ, اگر باوجود اس کے کہ آپ کی طرف سے جو ٹف ٹائم ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا ابھی تک؟ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو اس بجٹ کے حق میں ووٹ دے گا, جو اس بل کو پاس کرانے کے لیے ووٹ دے گا, اس ملک میں جو بھی انتخاب ہوگا اس میں اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لوگ اس سے نفرت کریں گے, لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. لہذا ووٹ دینے سے پہلے ہر رکن پارلیمنٹ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس بل کو پاس نہیں کر رہا, وہ اپنی پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہے. صحیح. اچھا پرویز رشید صاحب, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے خلاف درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سر آپ کو امید ہے عدالتوں سے ریلیف ملنے کی؟ پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ جو ہے وہ سیاسی طور پر اتنی قابل قدر نہیں ہے کہ کوئی جمہوری سیاسی کارکن ان پر فخر کر سکے. انہوں نے پارلیمنٹ کو
جب قتل کیا جاتا ہے اس پر بھی دستخط کیے، جب آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اس پر بھی کے دستخط موجود ہیں، جب منتخب وزراء اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس پر بھی ان کے دستخط موجود ہیں، تو انسانی حقوق چھین لیے جائیں تو ان پر بھی ان کے دستخط موجود ہیں۔ یہ کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے پاکستان کی سیاسی عدالتوں کے حوالے سے، اس لیے میں امید ہی کر سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں کہ اپنے چہرے کو صاف کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، انصاف کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ پرویز رشید صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ جی۔ صحیح، تو احتشام صاحب، پرویز رشید صاحب مسلم لیگ نون کے ظاہر ہے بڑے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے تو اس حوالے سے ریلیف ملنے کی بڑی، آپ نے بھی سنا، کم امید ظاہر کی لیکن جا رہی ہے۔ وہ خالی رہنما نہیں ہے، کچن کیبنٹ کا حصہ ہے۔ نواز شریف صاحب بہت ان کی سیاسی سمجھ بوجھ پہ جو ہے نا ان کو یقین ہوتا ہے، ان کی بات سنتے بھی ہیں، اور بہرحال ان کی اپنی اسٹرگل بھی ہے، ماضی میں تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں۔ مشرف دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ پی ٹی وی کے چیئرمین تھے، ایم ڈی تھے، اس وقت بڑی مشکلات سے گزرے تھے وہ۔ بہرحال ان کے ساتھ کھڑے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے۔ اہم بات اس وقت یہ ہے کہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے کہ وہ اتنے جس کو کہنا چاہیے پر امید نہیں ہے، جبکہ شاہ خاور صاحب تو بتا کہ جی 62F میں اگر تبدیلی ہو جائے، جس کا اشارہ سپریم کورٹ بھی دے چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کلب کیا جا سکتا ہے، تو بہرحال جس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ فوری طور پہ تو نہیں لگتا ان کی گفتگو سے کوئی ریلیف ملے گا، نہ ہی یہ لگتا ہے کہ جی وہ کوئی ان کی پارٹی یا اپوزیشن سلمان صاحب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں یا وقت کے دھارے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ 2023 تک تو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا، خاموش ہی رہیں اور دیکھتے رہیں اور صرف سیاسی بیان بازی اپوزیشن اپنا پارلیمنٹ کے اندر باہر کرتے رہیں، اور تاکہ اپنا کام جو ہے نا لگے کہ اپوزیشن بھی دندے پہ لگی ہوئی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی احتشام صاحب، دیکھیں آپ کی بات میں کافی وزن ہے کہ اس وقت جو ساری سیاست ہے نا وہ میڈیا کے محاذ میں جو لڑی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت پر ایک دباؤ بڑھانے کی پالیسی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن جماعتوں کی، پیپلز پارٹی کی، کہ حکومت کو کسی بھی صورت میں 2022 میں بھی سنبھلنے نہ دیا جائے، اور جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر اور زیادہ محاذرائی پیدا کر کے حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت جانے والی نہیں ہے۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کی جب آمد کی بات کی گئی تھی تو لگتا تھا شاید کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے بھی تبدیلی نہیں چاہتی، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر یہ حکومت جائے گی تو ساتھ ساتھ پھر ان کی سندھ حکومت بھی جائے گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وفاقی حکومت کو نکال دیا جائے اور صوبائی حکومتیں باقی رہ جائیں۔ اگر تحریک عدم اعتماد کی بات کی جاتی ہے تو تحریک عدم اعتماد کی پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس کے بھی امکانات مجھے نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں۔ اس لیے ابھی یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے 2023 کے انتخابات کی طرف جائے گا، اور ایک نئی سیاسی سب بندی کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اصل میں ہم ہیں متبادل قوت، عمران خان کے مقابلے میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہاں کوئی عوامی سیاست تو ہو نہیں رہی ہے احتشام صاحب، نہ عوام کا یہاں مسئلہ ہے، نہ یہاں ووٹوں کی سیاست ہو رہی ہے، یہاں تو سیاست یہ ہو رہی ہے کہ طاقت کے مراکز میں ہم اپنے آپ کو ایک قابل قبول کریکٹر کے طور پر پیش کر سکیں، یہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کو کہا جا، آپ نے سنا تھا زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان کو پہلے باہر نکالیں پھر ہم سے بات کریں، ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو راستہ دیں گے۔ یعنی اپوزیشن ذہنی طور پہ تیار ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کر کام کرنا چاہتی ہے اور اسی ایجنڈے کے اوپر کام کرے گی۔ دوسری طرف سلمان صاحب اطلاعات یہ بھی ہیں، یہ ووٹ کو عزت دو، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، یہ سیاسی نعرے ہیں، جمہوریت وغیرہ، دوسری طرف سب کو پتا ہے کہ طاقت کے مراکز میں ہمیں اپنا حصہ کیسے لینا ہے۔ تو اس لیے جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس وقت طاقت کی سیاست ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکے گی۔ سلمان صاحب